اس میں ایف آئی آر میں کیا لکھتے ہیں؟ وجہ اناد، ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ ماشاءاللہ آپ اس کا بھی جواب دے دیں. یہ تو یا تو کہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا ہمدردی ہے ایک شخص سے ہے، پھر تو پتہ نہیں ہے 184 کی زمرے میں آتے آئے بات یا نہیں آتی ہے. اگر آپ کے مقاصد بڑے ہیں یا آپ کے مقاصد چھوٹے ہیں، آپ کہیں نہیں ہم شخصیات ہی تک رکنا چاہتے ہیں اور ان کی پینشن کا مسئلہ بہت بڑا ہے پاکستان کے لیے، ٹھیک ہے یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، ٹھیک ہے یہ بھی ایک موقف ہو سکتا ہے. دوسرا موقف یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہم وکیل ہیں، ہم آئین کی پاسداری اور قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر وہ بات کیجئے. آپ دونوں میں سے آپ ہمیں یہ نہ بتائیں ہم کیا کریں گے، پہلے یہ کریں پھر وہ کریں پھر فلاں کریں. ہم ایسے نہیں چلتے ہیں. آپ ہمیں مدد کیجئے، ہماری معاونت کیجئے. کریں گے کیا وہ ہم کریں گے. آپ بتائیں آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس دو پٹیشنز لا کر کے آپ ان کی پینشن کے لیے صرف آئیں؟ نہیں بالکل نہیں سر، میں نے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام معاملات کی تحقیقات ہو. دیکھیں پھر وہی آپ بات کر رہے ہیں تو ہم کس لیے بیٹھے ہوئے؟ ہم تحقیقات ہی تو کر رہے ہیں نا. پہلی بات دیکھیں ایک آدمی کے پیچھے وہ آپ کرتے ہیں ایلیگیشن. جی آج پڑھ رہا ہوں سر. اب جو موجودہ ہماری درخواست ہے جو سی ایم ہے وہ ابھی اس میں 5 اشخاص کے نام اس لیے لیے گئے ہیں کیونکہ ان 5 اشخاص کا نام شوکت صدیقی صاحب نے باقاعدہ اپنا جو جواب تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے ان 5 اشخاص کا نام اس میں ذکر کیا ہے. تو میری التجا یہ تھی کہ اگر ابھی ایز اے فرسٹ اسٹیپ ان 5 اشخاص کو نوٹس دیا جائے تاکہ ان کا موقف بھی سامنے آیا جائے. صلاحالدین صاحب سن لیں صلاحالدین صاحب اپنی بیمہ پہ کیا یا آپ نے کسی کو فائدہ دینے کے لیے دیا، اور یہ تمام چیزیں اس وقت ہو سکتی ہیں. دیکھیں آپ کا مین کنٹینشن یہ ہے کہ جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیئر کر رہے تھے. ہم آپ سے دیکھیں آپ اس کو انکوائری سمجھ لیں. ہم آپ سے انکوائر کر رہے ہیں کہ what was the purpose behind to manipulate in the judicial proceeding. کیوں وہ رکوانا چاہتے ہیں؟ ان سے کیوں کہہ رہے تھے کہ فلاں تقریر میں جو کہہ رہے ہیں کہ مسٹر نواز شریف اس کو بیٹی الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنی چاہیے. تو یعنی ہمارے کندھے کیوں استعمال ہوئے، کس پرپز کے لیے استعمال ہوئے اگر ہم ہوئے تو خدا نخواستہ. یہ تو فیض حمید صاحب جن کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا، شوکت صدیقی صاحب. اب آپ ماشاءاللہ اتنے قابل وکیل ہیں، اگر سن لیجئے نا، اگر اس میں آپ کا نام لکھ دیا جاتا، حامد خان کا نام لکھ دیا جاتا، تو صرف ہم اس بنا پہ ان کو نوٹسز کر دیتے آپ کو کیونکہ شوکت صدیقی صاحب نے نام لکھ دیا ہے. وہ ایک بات تو یقیناً صحیح ہے کہ اگر کسی کا نام لکھا جائے اس کو نوٹس ہونا لازمی ہے، مگر بلا وجہ نوٹس نہیں ہونا چاہیے ہے. اور اگر آپ کی ان کی بات صحیح ہے تو مقاصد کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ اگر تو آپ ایسے ہی آئیں صرف ان کی پینشن کی خاطر تو شاید سرکار ایسی پینشن دے دے تو انفریکچرس ہو جائے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ کھلواڑ ہے، سپریم کورٹ 184 میں بیٹھ جائے، ہر کوئی آ جائے. اب ہم بیٹھے اتنے دن کیس چلا، اب ہم جب سوالات پہ اٹھ رہے ہیں تو آپ پیچھے ہٹے رہے ہیں، آپ آگے نہیں آ رہے ہیں. سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ کا پھر موقف ہے کیا. آپ ہمیں یہ حکم نہیں دے سکتے کہ آپ یوں چلیں اور وہ چلیں. آپ اپنا مسئلہ بتائیے، آپ چاہتے کیا ہے؟ جمہوریت چاہتے ہیں، آئین پہ عمل چاہتے ہیں. جو لوگ آئین اور جمہوریت کے خلاف کھڑے ہوں ان کے خلاف کارروائی ہو. بار ایسوسیشن کیوں آئی ہے ہمارے سامنے؟ ان کا مقصد کیا تھا وہ میں ابھی I can have my opinions and points of view about that, but I cannot conclusively say کہ یہ عمران خان کو فیور کرنے کے لیے کر رہے تھے یا XYZ کو فیور کرنے کے لیے. یہ تو یقیناً نہیں کر رہے تھے نا، مگر اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے نا اسی چیز کے لیے کہ ہم کب کہہ رہے ہیں کر رہے تھے، مگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب دیکھیں بلا وجہ لوگوں کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ نوٹسز آئیں. پہلی تو بنیادی بات ہے یہ تو نہیں کہ آپ دنیا بھر کے نام لکھ دیں تو ہم ان کو نوٹسز دیں. تو ہم ان سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، پہلی بات تو آپ نے ان کے خلاف بہت ایسے سنگین الزامات لگا دیے ہیں جو بہت اس کے سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر یہ جو سنگین الزامات لگا دیے جن کے سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر اس میں کسی کو نقصان پہنچایا اور کسی کو فائدہ پہنچایا. اب
اب یہ بات پتہ نہیں کیوں نہیں آپ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر آپ ہمیں استعمال کر رہے ہیں. ایک مقصد کے لیے ہم استعمال نہیں ہوں گے، نہ ایک پارٹی سے ہوں گے نہ دوسری سے ہوں گے، یہ ہم وضاحت کر دیں. ٹھیک ہے، پھر وہی ہم کام کریں گے جس کی آپ کو شکایت ہے. پھر آپ کل ہم پہ الزام لگائیں گے کہ جی یہ تو استعمال ہوئے اس نتائج کے لیے. یہ ہم بالکل اپنے آپ کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور اب ہمیں اگر کوئی مناسب جواب نہیں دیں گے تو پھر ہمیں کچھ شک پیدا ہو جائیں گے. آپ کا کیا مقصد ہے؟ ماشاءاللہ آپ سب سے بڑی پتہ نہیں بڑی ایسوسیشن ہے باہر کی، آپ کے شخصیات پہ چل رہے ہیں یا اصولوں پہ چلنا چاہ رہے ہیں؟ آزاد عدلیہ، جمہوریت، آئین. میں اتنی بات کروں گا کہ بطور ایک بار ایسوسیشن میں کسی مفروضے پہ، کیونکہ یہ ایڈورسریل لیٹیگیشن نہیں ہے، تو پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان کی جو تمام باتیں شوکت صدیقی صاحب کی سارے مفروضے ہیں، تو پھر ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں یہ سب مفروضے ہیں. There is a written statement by, at that time, a judge of the High Court, in which he says that these military officers visited me. He mentions, in fact, in one of the replies that there were other persons present. So presumably they could also be called as summoned as witnesses. آپ بات نہیں سمجھ رہے نا. اگر تو وہ ہوتا، بات یہ ہوتی یہ ملٹری آفیسرز آئے کہ جی میرا بھائی کنٹیسٹ کر رہا ہے الیکشن، اس کو کوالیفائی کر دو، اس کو ڈسکوالیفائی کر دو، یا میں الیکشن لڑ رہا ہوں، یا میرا کوئی رشتہ دار کر رہا ہے، یا میرے کوئی برادری کا کر رہا ہے، تو پھر تو بات آپ کی صحیح تھی. مگر جب اسٹیٹ مشینری استعمال ہو رہی ہے، یہ لوگوں کو تنخواہ، مجھے بھی، آپ کو نہیں مگر ہمیں بھی تنخواہ دیتے ہیں یہ غریب عوام، ٹھیک ہے، تو پھر آپ یا تو نہ بات کیجئے یا پھر پوری بات کیجئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں چلیں اس کو معلوم کر لیتے ہیں، چلیں ہم نے ان کی بات مان لی، چلیں سب کچھ انہوں نے لکھا صحیح ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کیا کریں گے ان کو پینشن دے دیں، بس یہی اتنی سی مسئلہ ہے. وہ تو شاید ہم ایسی سرکار ایسی ان کو اگر پینشن دے دے تو انفریکچس ہو جائے گی پٹیشن ان کی، کیونکہ 62 سال تو ان کی عمر بڑھ گئی ہے نا، تو وہ تو اب آئینی واپس تو نہیں جا سکتے ہیں اپنے عہدے تک، وہاں تک تو ان کی پٹیشن فیئر نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ ایک بات جب آپ کریں نا تو آپ اس کے نتائج سوچ سمجھ کے آیا کریں. کرنے کے لیے ہم ترتیب سے چلیں گے. پہلے کیسز لگتے تھے، نہیں لگتے تھے، اب ہم نے جتنا شفافیت لانے کی کوشش کر رہے ہیں سسٹم میں، ابھی بھی اس میں یقیناً خامیاں ہیں، آہستہ آہستہ دور کر رہے ہیں. پرانے کیسز لگا رہے ہیں ہم. ایک پریزیڈنشیل ریفرنس نہیں لگتا ہے، دوسرا دوسرے دن لگ جاتا ہے، جو 10 سال سے نہیں لگا تھا ہم نے اس کو بھی لگوایا. تو یہ باتیں نہیں ہوں گی کیا اب آپ وہی کام کر رہے ہیں جو دوسرے کر چکے ہیں، سسٹم کو استعمال کر رہے ہیں. سر میری ناقص رائے میں اگر یہ الزامات سچے ثابت ہوتے ہیں تو پھر اس کا اگلا مرحلہ، آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں. اگر ثابت ہوتے نہیں ہیں، ابھی تو ہم اس مفروضے پہ چلیں گے نا. ایک شخص حلفیہ کہہ رہا ہے یہ سچے ہیں، ہم ان کی بات مان لیتے ہیں مگر سنیں گے پھر بھی دوسری سائڈ کو، ٹھیک ہے. اگر ہم